اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بادل جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈ ہے، اور اس ٹھنڈ میں اپنے کپڑوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور خاص کر جو بزرگ ہیں یا جن کی صحت ٹھیک نہیں یا جو شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کو سردی جلدی لگتی ہے، تو ان چیزوں کا آپ نے مل جل کر خیال رکھنا ہے۔ تو گھر کو جو ہے آپ کے گھر میں سینٹرل وام ہے، ہیٹر جو ہے وہ ایک ہی جو نمبر پہ آپ رکھا کریں تاکہ گھر کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ایک ہی طرح کا رہے۔ دروازے بند کرتے کھولتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم لوگ کھڑکیاں کھول دیتے ہیں، ہیٹر بھی لگے ہوتے ہیں، اور کھڑکیاں پھر کہتے ہیں سال کے بعد جو ہے وام کا خرچہ جو ہے وہ زیادہ آتا ہے۔ تو ناظرین، جس وقت آپ یہ کام کرتے ہیں کہ آپ کے ہیٹر سب گھر میں لگے ہوئے ہیں تو کھڑکیاں آپ کھول دیتے ہیں، کچن کی کھڑکی آپ کھول دیتے ہیں ہانڈی پکاتے وقت، تو یہ بہت ساری چیزوں کا آپ نے خود خیال رکھنا ہے۔ یہ بل والوں نے خیال نہیں رکھنا، یہ گھر والوں نے خود خیال رکھنا ہے۔ سب ناظرین، اس طرح بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں اور کپڑے بھی پہنتے ہیں اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور رکھنا بھی چاہیے۔ اسی طرح بزرگوں کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، بزرگ اپنی کمیٹیوں میں جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، یا جو پینشنسٹ ہوتے ہیں یا جن کی 65 سال سے عمر زیادہ ہو جاتی ہے، وہ بھی جو ہے وہ اس طرح کی کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں۔ آپ کو ان میں حصہ لینا چاہیے، اسکول کی کمیٹیوں میں بھی حصہ لینا چاہیے۔ جب تک یہ آپ سارے کام خود نہیں کریں گے تو گھر میں آ کر بیٹھ کر تو آپ کو کوئی اٹھائے گا نہیں، یہ کام کرو جی، میری صحت ٹھیک نہیں ہے، میری ٹانگیں کام نہیں کرتی، تھک جاتا ہوں۔ تو یہ چیزیں آپ ایکسرسائز بھی کیا کریں، ایکسرسائز نہیں کرتے تو کم از کم واک بھی کیا کریں، یہ واک بھی آپ کی جو ہے ایکسرسائز ہوتی ہے۔ اور کورونا کا بھی آپ خود خیال رکھا کریں، جب گھر میں کوئی زکام کھانسی وغیرہ کی چیزیں چلتی ہیں تو یہ سب کے یہ ایک وائرس ہوتا ہے جو سب کی طرف پھیل جاتا ہے۔ جس طرح آپ کی باتیں ہوتی ہیں نا، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وائرس، یہ بھی ایک وائرس ہوتا ہے۔ جس طرح جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک وائرس ہے، اور یہ بہت زیادہ کورونا وائرس سے بھی یہ زیادہ سخت ہوتا ہے، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو سامعین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک سینئر سٹیزن بھی ہے، پینشنسٹ بھی ہے، اور سیاستدان بھی ہیں، اور اپنی پارٹی کے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ ڈینس سیاست بھی کرتے ہیں اور ڈینس سیاست میں حصہ بھی لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، جو ہم نے تمید باندھی تھی اس پر یہ پورا اترتے ہیں۔ میری مراد ہے مجیب الرحمان قریشی صاحب۔ قریشی صاحب، آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم راجہ صاحب اور تمام سننے والوں کو السلام۔ وعلیکم السلام مجیب صاحب، میں نے تمید باندھ دی ہے تو ڈیفینیٹ آپ نے سنی ہوگی، پہلے یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں جو میں نے چھوٹی سی ہلکی سی تمید باندھ دی ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا جی، آپ نے جو تجزیہ کیا ہے تو، لیکن یہ کہ ایسا بھی ضروری ہوتا ہے کہ گھر کے اندر تازی ہوا کا بھی آنا ضروری ہوتا ہے۔ تو صرف یہ ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے اگر آپ کوئی ایک کھڑکی کھول کے تازی ہوا لگوا لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے گھروں کے اندر لوگ بھی رہ رہے ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ ہمارے کپڑے دھونے والی بھی مشینیں لگی ہوتی ہیں، اور بھی کچن میں کام ہوتا ہے۔ تو اگر 1 گھنٹہ کھڑکی کھول کے اگر اس کو تازی ہوا اپارٹمنٹ کو، ویلے کو، جو بھی ہے اس کو اگر لگ جائے تو میرا خیال ہے وہ بھی اچھا ہے، صحت کے لیے وہ بھی لیکن ضروری ہے۔ مجیب صاحب، ساتھ ہیٹر بند کر دینے چاہیے نا۔ ہاں، ایسا ہے نا کہ اس طرف کا ایسی کھڑکی کھولی جائے جہاں پہ یا تو ہیٹر وہ آپ کا وہ نارمل چل رہا ہے، کم ہے اس کی، مطلب کہ 1 2 نمبر پہ چل رہا ہے، تو یا اس کو بند کر کے تو تازی ہوا لگوانی لائلیت کے یہ اندر، تو بہت ویلوں کے اندر ضروری ہے بہت نا جی۔ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تو یہ تو آپ نے جو بات کی کہ بل، تو پھر ایسا ہے جی کہ اب یہ تقریباً اب 2 سال ہو گئے ہیں، اور اب تو ہمیں یہ جو سوشل ڈیموکریٹ کی حکومت ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ ابھی کمنگ الیکشن آ رہے ہیں اور ان کے کوئی مجھے چانس نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے مہنگائی کی وہ حالت کر دی ہے کہ گیس، بجلی، کھانے پینے کی چیزیں انتہائی مہنگی ہو گئی ہیں، اور حالات ایسے ہیں کہ تنخواہوں کے اندر، اگر پینشن کے اندر دیکھا جائے تو ان کا وہ توازن نہیں بڑھا جو کہ مہنگائی کا بڑھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 100 سے 200% چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں ہمارے لیے کہ ہم جہاں پہ اپنی بچت کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے، یہ نہیں کہ اپنی کوئی ایسی چیز تازہ ہوا کو روکنے کے لیے یا اور چیزوں روکنے کے لیے نہیں، اگر وہاں پہ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور ہمیں سوچنا چاہیے، تاکہ ہم جو ہے اپنا کم از کم باقی معاملات اچھے طریقے سے چلا سکیں۔ مجیب صاحب، آپ سوشل ڈیموکریٹ کا نام نہ لیں، جو اس کی اتحادی جماعتیں تو ساری جماعتیں شامل ہوتی ہیں۔ جب قانون بنتے ہیں، جب اقتدار میں بندہ شامل ہو جاتا ہے تو پھر بندہ ایک نہیں رہ جاتا، جتنی کولیشن کی جماعتیں ہوتی ہیں سب برابر کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ راج صاحب، وہ آپ کی بات تو درست ہے، لیکن جس کا پرائم منسٹر جس جماعت کا ہوتا ہے اس کو زیادہ اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں نا، پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ پورے ملک کا جو ہے پرائم منسٹر ہے، اور پورے ملک کو وہ لیڈ کر رہا ہے۔
جو لیڈ پر جماعت ہوتی ہے وہ لیڈ جماعت کو پھر آپ کو پتا ہے کہ کہنا پڑتا ہے کہ بھئی وہ لیڈ جماعت ہے، اور وہ چاہیں تو اپنے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کے، کیونکہ جو لیڈ کر رہی ہوتی ہے اس کی آلریڈی میجارٹی ہوتی ہے، اور آپ کو پتا ہے سوشل ڈیموکریٹ کی یہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر میجارٹی ہے اور وہ لیڈ کر رہی ہے، تو ان کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ ان کو اپنے اتحادیوں سے بیٹھ کے یہ معاملات حل کریں۔ دیکھیں ڈنمارک جو ہمارا ملک جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پہ جو چیزیں ہیں، جو قانون ہے جس کو ہم سب جو ہے وہ تسلیم بھی کرتے ہیں اور قانون کے مطابق چلتے بھی ہیں، تو یہاں پہ جو فیسلٹیز دی جاتی ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ اگر ہمارا حق اٹھا کے یہاں سے کسی دوسرے ملکوں میں بھیجنا شروع کر دیں تو جو یہاں کے عوام ہے ان کا پہلا حق ہے۔ اب دیکھیں نا اپنے ہم جو جیسے آپ کو پتا ہمیں مثال دیتے ہیں، پہلے خیش بات درویش کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، پھر آپ اپنے ہمسائے کو دیکھیں، پھر جہاں جہاں آپ کو کسی کی ضرورت ہے تو آپ وہاں پہ پوری کریں۔ اگر ہمارے گھر میں اگر دودھ کا ڈبہ 4 کروڑ سے اگر 16-17 کروڑ پہ چلا گیا ہے تو ہمیں یوکرین کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں فلسطین کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں دوسرے ملکوں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے گھر میں بھوک ڈال دیں اور لوگوں کی مدد کرنی شروع کر دیں۔ تو اس کے لیے بھی جو طریقہ کار ہوتا ہے، وہ جو کولیشن حکومت ہوتی ہے اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کے ایسا ایجنڈا بنایا جائے کہ مدد بھی چلی جائے اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی سہولتیں پیدا۔ بالکل بجا آپ نے فرمایا سہولیات تو پیدا ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ باہر جاتے ہیں سڑکوں پہ بازاروں میں تو جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے، گاڑیاں آپ کو نظر آتی ہیں، اسٹوروں میں جاتے ہیں آپ کو جو ہے وہ خریدار آپ کو نظر آتے ہیں۔ بات تو مہنگائی کی سب بھی کرتے ہیں، لیکن لگتا نہیں ہے ساری چیزیں دیکھ کر۔ نہیں راج صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے تھوڑا سا یہاں پہ ڈس ایگری کروں گا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا ضرورت کی چیزیں ماشاءاللہ جو فیملیز ہیں بچوں کے لیے بھی چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، بچوں کو کپڑے چاہیے، جوتے چاہیے، اسکول بیگ چاہیے، بڑوں کو کپڑے چاہیے، خواتین کو کپڑے چاہیے، میں کپڑوں کی مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی، اور چھوٹی موٹی جو ضروریات زندگی وہ چاہیے۔ اگر آپ سپر مارکیٹ میں جائیں نا، دیکھیں تو ہم آپ کیا کرتے ہیں، ہم سارے لوگ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اب تو یہ سب کے پاس آئی فون ہے اور تمام اخبارات جتنی بھی سپر مارکیٹ سے ان کی آ جاتی ہیں، تو پھر ہم دیکھ دیکھ کے دیکھتے ہیں کہ اسمور کہاں پہ سستا لگا ہوا ہے، دودھ کہاں پہ سستا لگا ہوا ہے، تو وہاں پہ ہم مختلف دکانوں پر ہمیں جانا پڑتا ہے اور ہمیں تھوڑا سا کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروریات زندگی کی چیزیں لینے کے لیے لوگوں نے باہر تو نکلنا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ جو زر خرید ہے نا، جن کی چیزیں خریدنے کی جو اس وقت قوت ہے وہ لوگوں میں کم ہو گئی ہے۔ آپ خود بھی دیکھیں، آپ کو تقریباً آدھی صدی ہونے لگی ہے ڈنمارک میں رہتے ہوئے، آپ ذرا 5 سال پیچھے چلے جائیں، چلے 10 سال پیچھے چلے جائیں، کیا آپ محسوس کرتے تھے کہ بھئی جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا بجلی کا بل، گیس کا بل، ان چیزوں سے ہمیں جو ہے نا زیادہ آتا ہے، تو ہم اس وقت اتنا زیادہ یہ چیز نہیں سوچتے تھے کہ وہ نارمل بل ہوتے تھے، نارمل چیزیں ہوتی تھی، خریداری کرنے کے لیے جب ہم جاتے تھے دکانوں کے اوپر نارمل خریداری ہوتی تھی، تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اب ہم محسوس اس لیے ہوتا ہے صاحب کہ اب پینشن نہیں بڑھ رہی، اب لوگوں کی تنخواہیں نہیں بڑھ رہی، آپ کے اپارٹمنٹ کے کرایہ زیادہ ہو رہے ہیں، بجلی کے بل زیادہ ہو رہے ہیں، وام کے ہو رہے ہیں، پانی کے ہو رہے ہیں، تو آپ یہ کہ ان چیزوں کو بھی گورنمنٹ جو لیڈ کر رہی ہوتی ہے اس کے وہ اس کو ذمہ دار ہوتی ہے کوئی ان چیزوں کو بہتر کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈنمارک میں ہم نہیں، میں آپ نہیں اور میں نہیں، پورا ڈنمارک اس چیز کو بات کر رہا ہے کہ ملک کے اندر بہت زیادہ مہنگائی ہے، اس کو تھوڑا سا بہتر کرنا چاہیے۔ مجیب صاحب یہ بات تو آپ فیلس کر رہے ہیں، مہنگائی تو ہے، لیکن جب آپ گھر سے باہر اترتے ہیں سیڑھیاں نے اتر کر یا لفٹ سے نکل کر جب باہر دیکھتے ہیں تو آپ کو پارکنگ ملتی نہیں ہے، گاڑیاں اتنی زیادہ ہیں، گھر میں ایک گاڑی نہیں ہے، تین تین دو دو گاڑیاں آتی ہیں۔ آپ ولوں کے باہر دیکھیں، دوسری جگہوں پر جا کر دیکھیں کتنی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، اور سب گاڑیاں جو ہے وہ مہنگی ترین گاڑیاں ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کی میں بات کروں، مہنگائی کی تو نہیں کر رہا، اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں مہنگائی کی۔ نہیں، وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن راج صاحب دیکھیں، اب جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ویلوں کے آگے کچھ لوگ دیکھیں نا، ہم لوگ جو ہے نا، ہمیں نارمل لوگ جو کام والے ہیں، آپ دیکھیں طبقے تین تین چار جو ہے نا یہاں پہ جو کمیونٹی کے اندر لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں بڑے آپ بزنس مطلب مین۔ اگر طبقاتی جو ہے وہ تقسیم ہو گئی ہے۔ تقسیم ایسا ہی ہے نا کہ جو بڑے بزنس مین ہیں ان کے لیے تو میگزین جانا، علم جانا کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے تھوڑے سے نیچے آ جائیں، جن کی چھوٹی دکانیں ہیں، ان کے لیے بھی ایک گاڑی رکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اگر کسی کی بیکری ہے، کسی کا کیوسک ہے، کیونکہ انہوں نے اس پہ سودا لانا ہوتا ہے، ان کو ان کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے ان کی۔ اب آ جاتا ہے جو ہم جیسے لوگ ہیں، جو کام والے لوگ ہیں، پینشنسٹ لوگ ہیں، یا مطلب کہ بالکل جو تنخواہ دار جس کو ہم کہتے ہیں، اگر ان کی طرف آپ اگر آئیں تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور میری بڑی خواہش ہے کہ یہ گورنمنٹ جو بھی ہے وہی سوچیں اور بہتر طریقے سے لوگوں کو ایک ایسی چیز دیں کہ یہاں کے لوگ، آپ نے دیکھا رہا صاحب، میں سوشل ڈیموکریٹ کو میں اس کو کوئی اس کی طنز نہیں کر رہا یا اس کو یہ بلیم نہیں کر رہا، لیکن آپ نے بھی دیکھا ابھی کمون کا الیکشن ہوا ہے، ابھی 18 نومبر گزرے ہوئے 1 مہینہ ابھی نہیں ہوا، ابھی 2 دن رہتے ہیں۔
آپ نے دیکھا کہ اس پارٹی کو کتنا نقصان ہوا ہے. آخر کو وجوہات تو ہوگی نا. میری اور آپ کی وجوہات ہیں. جو ڈنمارک میں لوگ رہ رہے ہیں انہوں نے سوچا کہ بھئی دیکھیں یہ کس طرف توجہ جا رہے. ہم تو بلائی کی طرف سوچتے ہیں. آپ میں کہتے ہیں ڈنمارک ترقی کرے, آپ میں کہتے ہیں ڈنمارک کی عوام جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنی زندگی کرے. دنیا کا بہترین ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جتنی آبادی ہے 60 لاکھ کی, اس کے سارے لوگ اپنا کھانا کھاتے ہیں اپنے گھر, اپنا ان کے پاس سونے کی جگہ ہوتی ہے, یعنی کہ کوئی بڑا ہیڈک نہیں ہے. لیکن اب جو نارمل لوگ جیسے اب 9-10 ہزار جس کی پینشن ہے اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے. اس بات میں بات کر رہا تھا کہ حکومت کو اپنی جو اتحادی جماعت بیٹھی ہیں ساتھ, ان کے ساتھ مل کے یہ کوئی ایسا کوئی پروگرام دیں جس میں کم از کم جو ہے نارمل زندگی جو ہوتی ہے, نارمل چیزیں جو ہوتی ہیں, اس کے اوپر پرائس جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے. نارمل زندگی کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی پرائس کم کر. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, یہ ہر دور میں کہی جاتی ہے. جب دودھ کا ڈبہ 3-3.5 کروڑ کا ملتا تھا تو لوگ اس وقت بھی مہنگائی کی بات کرتے تھے, لیکن آج اگر 14-16 کروڑ کا ملتا ہے تو یہ بھی مہنگائی کی بات ہے. بالکل ہے, دنیا کے حالات کو دیکھ لیں, جنگی حالات دیکھ لیں, دنیا کے ساتھ چلنا, جس طرح بجٹ کے لیے کرنا. لیکن مجیب صاحب کبھی آپ یہ بات کر رہے ہیں تو یہاں کے تو میڈیا بہت مضبوط ہوتے ہیں. کبھی آپ نے کوئی ایجیٹیشن دیکھی کہ مہنگائی ہوگی ہے؟ کبھی آپ نے کوئی جلوس دیکھا کہ گیس مہنگی ہوگی ہے, بجلی مہنگی ہے؟ ہمیں تو وہ جلوس دیکھنے کو ملتے ہیں جن سے ہمارا جو ہے بس جس طرح وہ کہتے ہیں ہم اسٹیٹ کو جو چیلنج کرنے والے جو ہوتے ہیں نا, وہ جلوس ہم نکالتے ہیں. دیکھیں راج صاحب, جلوس کون نکالے گا؟ میں نے آپ کو جو چند طبقات بتائے ہیں, جو ہمارے جو آپ کو لیڈ کلاس جو ہے وہ تو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے. آپ مجھے بتائیں آپ کے محلے سے کوئی بندہ ممبر آف دی پارلیمنٹ ہے؟ آپ ویسٹو برو میں رہتے ہیں, میں نیرو برو میں رہتا ہوں, میرے علاقے سے بھی کوئی ممبر آف دی پارلیمنٹ. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کیونکہ ہمارا کوپن اگر ہم روس اسٹینڈ میں رہتے ہیں, کیپٹل میں رہتے ہیں, آپ یہ مجھے بتائیں جتنی بھی یہ لیڈ کلاس بیٹھی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر, ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو سرکاری گاڑیاں مل رہی ہیں, سرکاری امارات مل رہے ہیں, جہاں جاتے ہیں جہاز کے ٹکٹ مل رہے ہیں, جہاں میٹنگ کرتے ہیں وہاں کا خرچہ مل رہا ہے. تو اب مجھے بتائیں ان کو مہنگائی سے کیا فرق پڑتا نہیں, ہے؟ مہنگائی سی تو یہ ووٹ دینے والا طبقہ ہے, یہاں تو جمہوریت ہے, یہاں تو ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. نہیں, ابھی دیکھیں نا, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے گزارش کی تھی, آپ میرے پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ ابھی جو الیکشن ہوا ہے لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے نا کہ دیکھیں جی ٹھیک ہے, اب آپ انف از انف, کہ آپ لوگ کیونکہ نہیں آپ سدھر رہے. اور ووٹ ایک ایسا ذریعہ یہاں پہ ڈنمارک میں جمہوری ملک ہے کہ بھئی ووٹ کے ذریعے ہم آپ کو بتا رہے ہیں جی اب آپ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو ملک کے لیے, عوام کے لیے اور اچھا سوچیں. تو یہ ایک ووٹ کے ذریعے سے ہی آپ کو جمہوریت کا پتہ چلتا ہے, اور آپ کو جمہوریت کا پتہ چلا ہے. اور جتنی بھی اس وقت جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں جو گورنمنٹ کر رہی ہیں, آپ نے سب کو دیکھا ہے کیسا ان کا الیکشن گیا ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے عوام نے ایک قسم کا یہی احتجاج ہے, یہی جلوس سمجھے آپ. ووٹ ایسی چیز ہے کہ وہ بندے کو ایسے طریقے سے اس کو بتاتی ہے کہ بھئی دیکھیں آرام سے, پیار سے, کوئی توڑ نہیں ہے, کوئی پھوڑ نہیں ہے, کوئی نعرے نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, لیکن ہم نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے, یہ لیں, یہ ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا. یہ ایک جمہوری ملکوں کا طریقہ ہوتا ہے. اور یہ آپ دیکھیں آدھی صدی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسی چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا, آپ کوپن ہیگن کو دیکھ رہے ہیں نا, 100 سالہ زندگی میں سوشل ڈیموکریٹ کا لاڈ میں چلا گیا, اب ایس ایف کے لاڈ میں آ گئی. تو یہ ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا جو ہوتا ہے نا, کہتے ہیں نا جمہوریت ایک بہترین انتقام ہے. تو یہ جمہوریت کے ذریعے سے ہی لوگ اپنے لیڈرز کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کی غلطیاں, یہ آپ کی خامیاں, یہ ہماری ضروریات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈنمارک میں ہر چیز اچھی ہے, ہر چیز بہتر ہے دوسرے ملکوں کی نسبت, لیکن لیکن مجیب سٹل جو صاحب غلطیاں درست کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. جو جسٹس وزیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ مل کر بیٹھنا چاہیے, ایس ایف کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنا چاہیے, جو مل کر کام کریں گے تو غلطیوں کو سدھارنے کا یہاں طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا. بالکل ہے. وہ دیکھیں نا, غلطیوں کو دہرانے کا طریقہ بھی ہے, سدھارنے کا طریقہ بھی ہے, اور اس کا ذریعہ طریقہ کار جمہوریت ہے. یہاں پہ نا وہ ہمارے ملکوں والی بات تھوڑی ہے کہ آپ نے جی وہ آج ڈرائیور نے ہڑتال کر دی, آج جی ریلوے نے ہڑتال کر دی, آج جی پی اے نے ایسے نہیں ہے نا. یہاں پہ دیکھا نا آپ نے, ایک الیکشن ہوا, میں صرف یہ کہ جمہوریت بہترین انتخاب, کہ انہوں نے ووٹ کے ذریعے اپنا بتایا دیکھیں جی بس ہم آپ کو پسند کرتے ہیں, لیکن آپ کی یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک کریں, اور تاکہ آئندہ اگر کوئی الیکشن آئے 4 سال کے بعد تو ہم آپ کو بہتر طریقے سے دیکھ سکیں. آپ نے اس چیز کا رزلٹ خود دیکھا ہے, اور یہی ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے ڈیمونسٹریٹ کرنے کا, اسٹیٹ کو بتانے کا, بھی دیکھیں اب عوام کیا چاہ رہی ہے. مجیب صاحب یہ تو چیزیں ساری چلتی رہیں گی. آپ کو ایک بریکنگ نیوز بھی دیتے چلے. بریکنگ نیوز یہ ہے, وہ میڈیا کے حوالے سے ہے کہ خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ یہ کہیں پورا الیکشن جو ہوا تھا, جو میڈیا پہ آپ نے دیکھا, خبریں دیکھی, ہم جو دیکھیں نا جس میں خبر میں کہانی ہو, جس خبر میں تلخی ہو, وہ ہم بڑے شوق سے پڑھتے ہیں.
سینہ گزٹ بھی چلتی رہتی ہیں اور ڈینش بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی ڈینش ہیں، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں، لیکن ایک خبر ہے کہ اب پورا الیکشن ہی کہیں جو دوبارہ نہ ہو جائے یہ ڈنمارک میں۔ دیکھیں راز صاحب، یہ الیکشن کوئی مذاق تو نہیں ہے نا، اس کے اوپر اخراجات ہوتے ہیں، اس کے اوپر آپ کے 40 50 50 لاکھ آپ کے بیلٹ پیپر بنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اتنے اتنے لمبے ہوتے ہیں پیپرز کے، آپ اس کا سائز بھی دیکھ لیں اور اس کی پرنٹ کا خرچہ دیکھ لیں، پھر عملہ ہوتا ہے، پھر الیکشن کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس دن آپ کو پتہ ہے، میں خود ایک اس دفعہ آبزرور تھا وہاں پہ، اندازہ لگائیں کہ جب ووٹ گنی جا رہی تھی وہاں پہ 50 60 آدمی لگے ہوئے تھے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سارے لوگوں کو مختلف جگہ پیسے دینے، خرچہ کرنا کوئی الیکشن مذاق نہیں ہے؟ اور یہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ کوئی ایسا سوچ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ پورا الیکشن ہی جو ختم کر دیں اور نیا الیکشن ہو۔ کس وجہ سے بھائی؟ کوئی اس کی ریزن تو دینی پڑے گی نا، ان کو کوئی وجہ تو دینی پڑے گی۔ میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہوگی۔ ہاں ایسا ہوتا ہے، دیکھیں مثال کے طور پہ اگر کوئی کہیں ایسی چیز آ گئی ہے کہ جی وہاں پہ ہم نے الیکشن ایک کمون کے اندر کروانا ہے یا لیٹس سی کسی ایک کینڈیڈیٹ کے ایریا کا کروانا ہے تو وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن پورا الیکشن میرا خیال ہے امپاسبل ہے۔ وہ میں شاید یہ لوگ جو میڈیا جو خبر دے رہا ہے شاید وہ بہتر سوچ کے دے رہا ہو، لیکن میں نے اپنی اس آدھی دہائی کی زندگی میں، یورپ کی زندگی میں نے نہیں دیکھا کہ پورے کا پورا الیکشن نیا ہو جائے، میں نے نہیں کبھی دیکھا ایسا۔ لیکن کچھ خبریں تو ہیں چل رہی ہیں، ڈیفینیٹ آپ کے ذہن میں بھی کوئی ہوگی، نالج ہوگا، آپ بھی بڑے نالجیبل ہے۔ دیکھیں جی اس قسم کی کوئی خبریں نہیں میرے ذہن میں آ رہی، لیکن دیکھیں کئی جگہ ایسا ہوتا ہے نا، جیسے کسی پارٹی میں کوئی چینجنگ آ رہی ہو، کسی جگہ کوئی چینجنگ آ رہی ہو، کوئی میئر بدل رہا ہو، کوئی کمیٹیوں کے فورمین بدل رہے ہو، یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن پورا الیکشن چینج ہونا ابھی تک میں نے ایسی چیز نہیں کچھ دیکھی نہ سنی۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر پورا الیکشن ری الیکشن ہوئے تو یہ بہت بڑی ایک قسم کی ڈنمارک کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ یہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ جو ہے، یہ سارے بیلٹ پیپر اور چیزوں اور کے اوپر جو اخراجات آتے ہیں الیکشن کے اوپر، یہ ہمارا پیسہ ہوتا ہے، یہ ضیاع کرنے والی بات ہے اور ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ چلیں مجیب صاحب آتے ہیں، یہ جو باقی جو لوکل پارٹیاں یا جو ساری ڈینش پارٹیاں ہوتی ہیں، چاہے لوکل ہوں لیکن ہوتی تو یہ ساری ڈینش پارٹیاں ہیں، تو جو ایک پارٹی کو آپ بھی بڑا جو ہے وہ فرنٹ لائن پر جو ہے وہ آپ اپنا الیکشن لڑ رہے تھے، تو وہاں بھی اب باتیں چل رہی ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، ہمارے لوگ بھی سینہ گزٹ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے یا کہ آپ ابھی خاموش ہیں؟ دیکھیں جی جیسے ہم سب لوگ ایک قبلہ میں بی ٹی میں پڑھ رہے ہیں، جو آرٹیکل آ رہے ہیں وہ سب وہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اندر کی بات تو اب کسی کو پتہ نہیں ہے، یا تو کمون کو پتہ ہوگی یا جس کینڈیڈیٹ کے متعلق بات ہو رہی ہے ان کو پتہ ہوگی، لیکن جو میں نے لاسٹ آرٹیکل پڑھا تھا اس میں تھا کہ 5 جنوری تک جو انہوں نے کوئی ڈیسائیڈ کرنی ہے، کوئی جو بھی فیصلہ کرنا ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ جو بھی کلائنٹ ہوگا اس کو اپیل کا بھی حق ہے، اس کو ساری چیزوں کا حق ہے۔ لیکن راج صاحب ایسا ہے کہ میڈیا چیزیں اٹھاتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کیونکہ آپ ماشاء اللہ میڈیا کے ڈائریکٹر ہیں، تو یہاں کا میڈیا بھی بس ایک بات کو پکڑ کے ایک بات کی سٹوری کو 4 مرتبہ دہرا رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ سٹوری چل چکی، بن چکی، ٹھیک ہے، اس کا اب انتظار کریں کیا رزلٹ آتا ہے، کیونکہ کچھ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا، کچھ سیاسی لوگ وہ جو ووکل پرسن ہوتے ہیں نا، وہ ان کو بھی ویسے پسند نہیں کرتے نا۔ ہر جگہ سیاسی جماعتوں میں آپ کو پتا ہے ایسی بات ہوتی ہے، اندر بھی لوگوں کو پسند نہیں کیا جاتا ہے، مطلب لابیز ہوتی ہیں، لابیز کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ اور جو دوسری جماعتیں ہوتی ہیں ان کے بھی جو لوگ پسند آپ کو نہ آئے تو ان کے متعلق بھی آپ پھر باہر نکلتے ہیں، میڈیا پہ بھی آتے ہیں، بات بھی ہوتی ہے۔ لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ابھی فری گورنر کا جو یہ آرٹیکل آ رہے ہیں وہ 5 جنوری تک جو ہے نا ہمیں سب کو انتظار ہے کہ وہی آپ کو بات پتہ ہے، وہی مجھے پتہ ہے کہ کیا جو آرٹیکل جو بی ٹی لکھ رہا ہے، جو ایک صاحبہ لکھ رہا ہے، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی ہے، میں نے تو کوشش کی ہے، میرا رابطہ نہیں ہو سکا۔ ہم چاہ رہے مجیب ہیں کہ صاحب جو یہ پارٹی، فیصلہ میڈیا نے تو نہیں کرنا، یہ فیصلہ تو قانون نے کرنا ہے۔ یہ بات آپ کی درست ہے، جو کہ کمون کے اندر جو کمون کے اندر جو ان کا لائرز کی جو کمیٹیز ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور جو ان کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم ہی بتائے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ نہ تو میڈیا فیصلہ کر سکتا ہے، نہ ہم لوگ باہر بیٹھے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ قانون کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا جو بھی ہوگا، لیکن ہماری خواہش ہے کہ ووکل پرسن جو ہے وہ کمون کے اندر رہے اور وہ اپنا کام رکھے اور اپنی کمیونٹی کے لیے بولے، لیکن قانون کے آگے میں بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، آپ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے۔